बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत दौला शाह दरियाई रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? किस तरह से वलायत के मनसब पर फायज हुए? आप रहमतुल्लाह अलैह को दरियाई क्यों कहा जाता है? और दरियाई चनाब का आपसे क्या रिश्ता है? और इसके अलावा आप रहमतुल्लाह अलैह के बचपन के हालात किस तरह से गुजरे थे? आज की वीडियो में हम आपको इन तमाम बातों से वाकिफ़ करवाने जा रहे हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वालों के लिए इंतहाई अहम है। हज़रत शाह दौला रहमतुल्लाह अलैह के ज़िंदगी का तारफ़ करवाने से पहले आपको उनकी ज़िंदगी का इंतहाई सबक आमोज़ और एक हकीकत पसंदाना वाक़या सुनाते हैं। हज़रत शाह दौला रहमतुल्लाह अलैह हकीकतन सखावत में अपनी मिसाल आप थे। जो कुछ उन्हें ख़जाना गैब से मिलता था, सब गुरबा और मसाकीन में तकसीम कर देते थे। चरिंद परिंद और दरिंदे भी आपसे अच्छी तरह से वाकिफ़ थे। आप रहमतुल्लाह अलैह को जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत था। आप अक्सर उनकी देखभाल और परवरिश किया करते थे। चरिंद परिंद और दरिंदे आप रहमतुल्लाह अलैह से ना सिर्फ मोहब्बत करते थे, बल्कि आपके सामने इश्क में झूम जाया करते थे। उनकी मोहब्बत का ये आलम था कि वो आप रहमतुल्लाह अलैह के आस पास और खानकाह से दूर ना जाया करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह को हिरन के बच्चे पालने का बहुत शौक था। एक दफ़ा आप रहमतुल्लाह अलैह ने हिरन के बच्चे पाले और जब वो बड़े हो गए तो उनको एक मखसूस कलगी नुमा हार पहनाकर जंगल में छोड़ दिया। जंगल के शिकारी भी आप रहमतुल्लाह अलैह के जानवरों को पहचानते थे और मखसूस हार देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह के जानवरों को शिकार करने से गुरेज करते रहते थे। अल्लाह ताला ने आप रहमतुल्लाह अलैह को लंबी ज़िंदगी से नवाजा था और कहा जाता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने शेर भी पाल रखे थे और आपके पाले हुए शेरों में से एक शेर 1875 तक जिंदा रहा था। आइए प्यारे दोस्तों, अब आपको हज़रत शाह दौला रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के चंद ऐसे हक़ाइक़ बताते हैं जिनको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तारीख़ तसव्वुफ़ के मुताबिक शाह दौला, जिनका असली नाम सैयद कबीरुद्दीन इब्ने सैयद मूसा हम्बली बगदादी था, आप इसी नाम की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे। आप रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ में सन 500 हिजरी में पैदा हुए और आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गौस पाक के ख़ास दोस्त थे। तारीख़ी किताब तज़किरा औलिया के मुताबिक आप रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहाई गरीबी में आँख खोली थी और बमुश्किल 9 या 10 साल की उम्र को पहुँचे थे कि आपके वालिदैन वफ़ात पा गए। उसके बाद आपने दर बदर की ठोकरें खाईं और यतीमी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत ही मुश्किल होती है। आप रहमतुल्लाह अलैह को आपके रिश्तेदारों ने अपने घर से निकाल दिया और लावारिस बच्चे की तरह आपने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई अयाम गुजारे। आप रहमतुल्लाह अलैह शुरू से कम गो यानी बहुत ही कम बात किया करते थे और घर से निकाले जाने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह का कोई पुरसाने हाल ना था। कभी खाना मिल जाता तो खा लेते थे, अक्सर अफाका कशी पर मजबूर रहते थे। सोने के लिए कभी मस्जिद में जा पहुंचते थे और कभी किसी गली मोहल्ले के बाहर ही सो जाया करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह अभी यतीमी और मुफलसी की आजमाइश से जंग लड़ रहे थे कि ऊपर से गुलामी की आजमाइश भी आन पहुंची। वाक़या कुछ इस तरह से है कि मुफलसी और यतीमी के मारे हुए आप रहमतुल्लाह अलैह कभी इस दर तो कभी उस दर, कभी एक वक्त का खाना मिल जाता तो कभी ना मिलता और अक्सर तो आप अफाका कशी ही किया करते थे कि एक दिन एक अली नकी नामी शख्स ने आप रहमतुल्लाह अलैह को देखा था। ये उस वक़्त का वाक़या है कि अभी तक आपकी उम्र बमुश्किल 10 से 11 बरस ही थी। एक दोपहर आप रहमतुल्लाह अलैह एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे कि दूर से एक घोड़ा गाड़ी आती हुई दिखाई दी। जैसे ही घोड़ा गाड़ी आप रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंची तो घोड़ा गाड़ी पर सवार शख्स ने कोचवान से कहा कि घोड़ा गाड़ी को रोकें। घोड़ा गाड़ी रुकने के बाद वो शख्स नीचे उतरा और आप रहमतुल्लाह अलैह की तरफ चल दिया। आपके पास पहुंचते ही उस शख्स ने शफकत से आप रहमतुल्लाह अलैह के सर पर हाथ फेरा और पूछने लगा कि इधर आप क्या कर रहे हैं? आप शुरू ही से कम गो थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कोई जवाब ना दिया। दोबारा इसरार करने पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरा कोई घर ना है, मेरा यही घर है। उस शख्स को मालूम हो गया कि बच्चा लावारिस है। उसने और ज़्यादा शफकत से आप रहमतुल्लाह अलैह को अपने साथ चलने के लिए कहा और कहने लगा, आओ बेटा, मैं आपको खाना खिलाता हूँ और अच्छे कपड़े पहनाता हूँ।
उस शख्स ने आप रहमतुल्लाह अलैह को अपने साथ घोड़ा गाड़ी पर बिठा लिया और अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचने पर उसने बच्चे को बहुत ही लाड और प्यार से अच्छा खाना खिलाया और पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए। खाना खाने के बाद कुछ देर गुजरी तो वो शख्स आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर बैठ गया और कहने लगा, बेटा मैं जानता हूँ कि आपको किन मुश्किलात का सामना है। मैं आपको हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर कुछ खुशी के आसार नमूदार हुए, लेकिन अगले ही जुमले में उसने कहा, मगर यहाँ पर एक मसला है कि मेरी बीवी बहुत ज़बान दराज है, वो किसी को बर्दाश्त नहीं करती और मैं नहीं चाहता कि वो आपके साथ कुछ ऐसा सलूक या बर्ताव करे जिसकी वजह से आपकी दिल आज़ारी हो। उस शख्स ने मज़ीद कहा कि मेरी बीवी अपनी बहन के घर गई है और शाम को वापस आ जाएगी, और जैसे ही वो आपको यहाँ पर देखेगी तो उल्टा सीधा कुछ न कुछ ज़रूर बोलेगी। इसलिए मेरा एक दोस्त है, मैं आपको उसके यहाँ छोड़ कर आता हूँ। वहाँ पर आपको अच्छी खुराक, अच्छा लिबास और रहने के लिए अच्छी जगह मिलेगी। आप रहमतुल्लाह अलैह चूँकि बच्चे थे और अल्लाह ताला आपकी और आजमाइश करना चाहता था, इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस अली नकी नामी शख्स से कहा, ठीक है, आप जहाँ चाहें मुझे छोड़ सकते हैं। वैसे भी मेरा कोई ठिकाना ना है, इसलिए मुझे तो रहने के लिए जगह और घर चाहिए। इसके बाद वो शख्स आप रहमतुल्लाह अलैह को लेकर दोबारा घोड़ा गाड़ी पर सवार हुआ और एक सड़क पर चल दिया। चलते चलते एक ऐसी आलीशान इमारत के करीब जाकर घोड़ा गाड़ी रुक गई। बच्चे ने दिल में सोचा कि ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पर रहना अच्छा होगा। महल नमा इमारत के बाहर जाकर घोड़ा गाड़ी रुकी और उस शख्स ने आप रहमतुल्लाह अलैह को अपने साथ लिया और इमारत के अंदर दाखिल हो गया। उधर जाकर आप रहमतुल्लाह अलैह को एक जगह पर बिठा दिया और कहने लगा कि ये मेरे दोस्त का घर है, आज के बाद आप यहाँ रहोगे और हमेशा आपको इस जगह पर कोई ऐसी तंगी या तकलीफ ना होगी जो आप पहले बर्दाश्त कर चुके हैं। कुछ देर गुजरने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह देख रहे थे कि हवेली का मालिक उस जगह पर आया और उस शख्स को जो आप रहमतुल्लाह अलैह को लेकर वहां गया था, उसको लेकर एक तरफ चले गए और दोनों आपस में कोई ना कोई बात कर रहे थे। लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह को उनकी बातों का कोई इल्म ना था कि वहां पर क्या हो रहा है। ये महल नमा इमारत एक हिंदू ताजर की थी और जो शख्स आप रहमतुल्लाह अलैह को लेकर इस इमारत में आया था, वो असल में एक ज़माना साज आदमी था जो लावारिस बच्चों को गुलामी के तौर पर बेच दिया करता था और उसके इवज़ पैसे ले लिया करता था। इसी तरह से वो आप रहमतुल्लाह अलैह को भी इस हिंदू ताजर के यहाँ बेचने के लिए आया था। अली नकी नामी उस शख्स ने हिंदू ताजर से आप रहमतुल्लाह अलैह के 500 अशरफियाँ मांगी। हिंदू ताजर कहने लगा कि बच्चा बहुत छोटा है और वैसे भी 500 अशरफियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए कोई मुनासिब भाव करें ताकि हमारा सौदा तय हो सके। अली नकी ने कहा, आप ही बता दें कि इसका क्या देना चाहेंगे। हिंदू ताजर ने अली नकी से कहा कि मैं आपको इस बच्चे के इवज 100 अशरफियाँ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अली नकी ने कहा, 100 अशरफियाँ बहुत कम है। चाहे बच्चा छोटा है लेकिन ये बहुत जिम्मेदार और काम करने वाला बच्चा है, इसलिए आप कोई मुनासिब भाव करें। आखिरकार अली नकी ने उस बच्चे को हिंदू ताजर के यहाँ 200 अशरफियों के इवज बेच दिया और उस बच्चे को कुछ मालूम ना था कि जिस शख्स के साथ वो आया है वो उसको अपने झांसे में लाकर बेचने के लिए लाया था और हमेशा के लिए गुलामी की ज़िंदगी में देने के लिए आया था। अली नकी के जाने के बाद उस हिंदू ताजर ने बच्चे को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा, ऐ छोटे बच्चे, हमने आपको 200 अशरफियों के इवज अली नकी से ख़रीद लिया है। आज के बाद तुम हमारे काम काज किया करोगे। छोटा बच्चा सुनकर बहुत हैरान हुआ कि वो शख्स तो मुझे कुछ और कहकर यहाँ पर लाया था, लेकिन हिंदू ताजर ने उस बच्चे को तमाम हकीकत बता दी और उसने कहा, ये शख्स तो बच्चों की खरीदो फरोख्त का काम करता है और आज से तुम हमारे गुलाम हो और हमारे कहने के बगैर कहीं भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि हमने आपको 200 अशरों के इवज खरीदा है। आप रहमतुल्लाह अलैह की ग़ुलामी की ज़िंदगी का आगाज़ उस दिन से हो चुका था। आप रहमतुल्लाह अलैह सारा दिन उनके काम काज किया करते थे और रात को जब सारे लोग सो जाया करते थे तो आप रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला के हजूर सर्वसजूद हो जाया करते थे और अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे और अल्लाह ताला से ये दुआ किया करते थे
کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ دن کے وقت میرے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کی عبادت نہیں کر سکتا، لہٰذا میری رات کی عبادت کو قبول کر اور مجھے دن کی غفلت کی معافی دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شب و روز اسی طرح سے گزر رہے تھے کہ ایک رات آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک ہندو مالک کی آنکھ کھل گئی اور وہ حویلی میں ٹہلنے لگا۔ اس کو گریہ زاری اور رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ بچے کو کچھ تکلیف ہوگی اس لیے رو رہا ہوگا، چنانچہ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ ہندو تاجر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر انہماک سے دیکھنے لگا، اور کیا دیکھتا ہے کہ چھوٹا بچہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سر مسجود ہے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کر رہا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ اتنی سی عمر میں اس بچے کو ایسی کیا اللہ تعالیٰ سے محبت ہو گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں روتا ہی چلا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں کر رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ہندو تاجر سے رہا نہ جا سکا اور اس نے بچے کے کمرے میں داخل ہو کر بچے سے کہا کہ تم اس وقت اللہ کی عبادت کر رہے ہو؟ تو بچے نے جواب دیا کہ اے مالک، سارا دن میں کام کاج میں مصروف رہتا ہوں، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے وقت نہیں بچتا، اور ویسے بھی مالکن بہت سخت ہے، وہ سارا دن مجھے کام میں لگائے رکھتی ہے، اس وجہ سے میں دن کے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتا ہوں، تو رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور دن کی غفلت کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ بچے کی باتیں سن کر ہندو لالا بچے سے کہنے لگا کہ ہم نے آپ کو عبادت کے لیے یہاں پر نہیں خریدا، گھر کے کام ابھی کرنے والے ہیں اور تم عبادت کر رہے ہو۔ بچے نے جواب دیا کہ اے مالک، میں نے تو سارا دن آپ کے کام کاج کیے ہیں اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں۔ ہندو لالا اس بچے سے کہنے لگا کہ گھر میں پانی نہیں ہے، جلدی سے جاؤ پانی لے کر آؤ۔ یہ صرف اور صرف ہندو لالا اس بچے کو تنگ کرنے کے لیے کر رہا تھا، حالانکہ گھر میں پانی موجود تھا۔ اندھیری رات ہونے کے باوجود بچے نے پانی والا برتن اٹھایا اور دور کنویں سے پانی لینے کے لیے چلا گیا۔ ہندو لالا نے صبح اٹھ کر یہ تمام ماجرا اپنی بیوی کو بتایا۔ اس کی بیوی پہلے ہی بہت ظالم تھی اور اس نے اور زیادہ ظلم شروع کر دیے۔ دونوں میاں بیوی نے اس بچے کو طرح طرح سے تنگ کرنا شروع کر دیا اور اس پر طرح طرح کے مظالم اٹھانا شروع کر دے، حتیٰ کہ ہندو لالا نے اپنی حویلی کے چوکیدار کو کہہ دیا تھا کہ رات کو اگر یہ عبادت کرنے لگے تو اس کو کام کاج پر لگا دیا کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان تمام تنگیوں اور مشکلوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اپنے معمول میں شامل کیے رکھے ہوئے تھے۔ ہندو لالا اور اس کی بیوی ظلم کر کر کے تھک چکے تھے، مگر لڑکا باز نہ آیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ہمیشہ اپنا مشغول بناتا تھا اور ہمیشہ اپنے مالک سے یعنی ہندو لالا سے کہتا تھا کہ دن کے وقت مجھ سے جتنے مرضی کام لے لیا کریں، صرف رات کا آخری پہر جس میں آپ سو رہے ہوتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے دیا کریں۔ مگر وہ میاں بیوی پھر بھی باز نہ آئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ پر ظلم کرتے رہے۔ آخرکار وہ دن آ گیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں اور صبر کام آیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دل اور سینہ منور کر دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کے منصب پر فائز کر دیا تھا۔ ایک دن لڑکا حسب معمول اپنے کام میں مشغول تھا اور ہندو مالکن اس کے پاس کھڑی تھی اور اس سے کام کروا رہی تھی۔ لڑکے نے ہندو مالکن سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آج آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں۔ اس مالکن نے پوچھا کون آ رہا ہے؟ تو بچے نے جواب دیا کہ آپ کی بہن ہمارے ہاں مہمان بن کر آ رہی ہے۔ مگر مالکن نے بچے کی بات کو سنجیدہ نہ لیا اور ایسے ہی اسے ٹال دیا۔ مگر شام کے وقت جب اس کی بہن حویلی میں داخل ہوئی تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئی اور سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اس بچے نے کیسے مجھے بتا دیا تھا اور اس کو کس طرح سے پتہ چلا تھا کہ میری بہن آج ہمارے گھر آ رہی ہے۔ اس نے بچے کو بلا کر پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ تھا کہ میری بہن آ رہی ہے؟ تو بچے نے کہا کہ بتانے والے نے مجھے بتا دیا تھا، باقی آپ چھوڑیں اس کو۔ شام کو مالکن نے ہندو لالا کو یہ بات بتائی کہ اس طرح سے ہمارا کام کرنے والا بچہ کہہ رہا تھا اور بالکل شام کو اسی طرح سے ہوا ہے کہ میری بہن ہمارے گھر آ گئی ہے۔ تو ہندو لالا نے کہا اس میں حیرانگی والی کون سی بات ہے، بچے نے ایسے ہی کہہ دیا ہوگا اور اسی طرح سے ہو گیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ہندو لالا نے بچے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کیا تم علی نکی کو جانتے ہو، وہی شخص جو تمہیں میرے ہاں بیچ کر گیا تھا؟ تو اس بچے نے جواب دیا جی ہاں، وہ قتل ہو گیا ہے اور اس کو ایک مغل شہزادے نے برچھی مار کر قتل کر دیا ہے۔ اس بات کا ہندو لالا کو پتا تھا کہ وہ قتل ہو چکا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ علی نکی کو کس نے قتل کیا تھا۔
چھوٹے بچے کا جواب سن کر وہ بہت حیران ہوا اور کچھ دیر کے لیے سکتے میں چلا گیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بچے کو ان باتوں کا کہاں سے پتہ چلتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو اس نے بچے کے پاؤں میں گر کر اس سے معافی مانگی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ ہندو لالا نے بچے سے التجا کی کہ اسے اور اس کی بیوی کو اور ان کے چوکیدار کو معاف کر دیا جائے، کیونکہ اس حویلی میں چھوٹے بچے پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے گئے تھے، اور اس وجہ سے ہندو لالا بچے کے پاؤں میں پڑ گیا اور اس سے کہا کہ میں تب تک آپ کے پاؤں نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کر دیتے۔ چھوٹے بچے نے ہندو لالا کو جواب دیا کہ جاؤ، اللہ کے نام پر آپ کو معاف کیا اور آپ کی گھر والی اور ہمارے پہرے دار کو بھی معاف کر دیا ہے۔ ہندو لالا نے کہا کہ آج آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور کھانا کھا کر جائیے۔ اس رات لالا کی بیوی نے ڈھیر سارے بہت ہی لذیذ کھانے بنائے تھے اور میز پر چھوٹے بچے نے جی بھر کر کھانا کھایا تھا۔ اس کے بعد لالا کے دماغ میں آیا کیوں نہ کہ میں اس چھوٹے بچے سے اپنے بھائی کے بارے میں بھی بات کروں جو کئی سالوں سے لاپتہ تھا اور مجھے اس کی زندگی کی کوئی خبر نہ ہے۔ ہندو لالا نے چھوٹے بچے سے کہا کہ میرا بھائی چند سالوں سے لاپتہ ہے، مجھے اس کی زندگی کی کوئی خبر نہیں ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے؟ چھوٹے بچے نے لالا کو جواب دیا کہ وہ زندہ ہے اور کل آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ ہندو لالا یہ بات سن کر بہت حیران ہوا اور اس ششو پنج میں پڑ گیا کہ ہو سکتا ہو کہ یہ بچہ جھوٹ نہ بول رہا ہو، لیکن جب اس نے اس بچے کی پچھلی زندگی کی طرف نظر دوڑائی تو یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس بچے نے آج تک جو بھی پیشین گوئی کی ہے وہ سچ ثابت ہوئی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو اس بارے میں نہ پتہ ہو۔ ہندو لالا اور اس کی بیوی نے یہ رات بہت ہی مشکل سے گزاری تھی۔ ایک طرف تو انہیں یہ غم تھا کہ چھوٹا بچہ ان کو چھوڑ کر جا رہا ہے، دوسری طرف اس چیز کا بے صبری سے انتظار تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کل ہمارا بھائی آ جائے۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو بچے نے ان سے اجازت چاہی۔ ہندو لالا اور اس کی بیوی نے بچے کے لیے چند جوڑے تیار کیے اور اس کو تحفہ تن دیے، لیکن بچے نے تحفہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، لیکن بہت زیادہ اصرار کرنے پر بچے نے وہ تحائف لے لیے اور اپنی راہ کی طرف چلنے لگا۔ تو ہندو لالا نے کہا کہ میرے بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو بچے نے جواب دیا کہ میں آپ کو رات کو بتا چکا ہوں کہ وہ آپ کو ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس کے بعد بچہ اپنا اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گیا اور ہندو لالا اور اس کی بیوی انتظار کرنے لگے۔ دن گزرتا گیا، شام کے وقت اس وقت حویلی میں ہلچل مچ گئی جب ہندو لالا کا بھائی اتنے سالوں کے بعد گھر واپس آیا۔ کچھ دیر بعد جب لالا اور اس کی بیوی کو ہوش و حواس بحال ہوئے تو انہوں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ تم کدھر چلے گئے تھے؟ اس نے کہا کہ مجھے کوئی پتہ نہ تھا کہ میں کس جگہ پر موجود تھا، مگر ہاں یہ بات میں جانتا ہوں کہ یہاں سے میں بہت زیادہ دور تھا۔ میں اگر پیدل چلتا رہتا تو میں ہو سکتا ہے 2 سالوں میں بھی ادھر نہ پہنچ پاتا۔ اس کے بھائی نے کہا تو پھر آپ کو یہاں پر کون چھوڑ آیا ہے؟ تو چھوٹے بھائی نے جواب دیا کہ جب میں اپنی جگہ سے پیدل چل رہا تھا تو آندھی نے مجھے آن گھیرا اور اس آندھی میں اتنی شدت تھی کہ میرے پاؤں زمین سے اکھڑ گئے اور اس کے بعد مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ میں کدھر رہا ہوں۔ جب آندھی تھمی تو میں نے دیکھا کہ میں آپ کی حویلی کے باہر یعنی اپنے گھر کے باہر پایا گیا ہوں۔ چھوٹے بھائی کی باتیں سن کر ہندو لالا اور اس کی بیوی بہت پچھتائے اور رونے لگے اور اپنے بھائی سے کہنے لگے کہ ہم نے 23 سال تک ایک اللہ والے کو اپنے ہاں غلام بنائے رکھا، پھر دونوں میاں بیوی بھگوان سے معافی مانگتے رہے کہ اے بھگوان، ہم کیا کر بیٹھے ہیں، ہم نے اللہ والے کو اپنے ہاں کس طرح سے ظلم سے ستایا۔ پیارے ناظرین، یہ چھوٹا بچہ بڑا ہو کر سید کبیر الدین عرف دولے شاہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آپ کا تعلق سلسلہ سور وردیہ سے تھا اور آپ بھارت کے مشہور شہر دہلی میں پیدا ہوئے تھے اور سلطان بہلول کے اولاد میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہندو لالا کی غلامی سے آزاد ہو کر پنجاب کے مشہور شہر سیالکوٹ کی طرف چل دیے۔ سیالکوٹ میں ان دنوں میں حضرت سرمد سرمست رحمۃ اللہ علیہ کا فیض عام بہت مشہور تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سرمد سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پہنچے اور وہاں جا کر بیعت کا شرف حاصل کیا اور پھر ان کی روحانی
صحبت میں رہ کر زندگی گزارنے لگے۔ حضرت دولہ شاہ کو خرقہ خلافت ملنے کا واقعہ بھی بہت دلچسپ اور عجیب و غریب ہے۔ کچھ روایات اور تاریخی کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں دولہ نام کے 2 مریدین تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے سوچا کہ خرقہ خلافت اور خاندان کے دیگر تبرکات کو کسی خاص مرید میں ٹرانسفر کر دیا جائے، تو اس لیے حضرت سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں بند کی اور کہا دولہ میرے قریب آؤ۔ اتفاق سے ایسا ہوا تھا کہ حضرت دولہ شاہ اس وقت موجود تھے جبکہ دوسرے دولہ نام کے مرید اس وقت موجود نہ ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور اپنے پیر صاحب کی خانقاہ کے باہر کھڑے ہو کر عرض کیا، حضور حکم کریں، غلام حاضر ہے۔ حضرت سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھولیں اور جب دیکھا کہ یہ تو دوسرے دولہ ہیں، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ آپ نے کہا اگر حضور آپ حکم کریں تو میں دوسرے دولہ کو تلاش کر کے لاتا ہوں۔ حضرت سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، اگر ان کو ضرورت ہوئی تو خود ہی آ جائیں گے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد پھر حضرت سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دولہ میرے پاس آؤ۔ پھر اسی طرح حسب ضرورت آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر کے پاس گئے۔ جب پیر صاحب نے آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ پھر وہی دولہ ہے، پھر خاموش ہو گئے۔ آپ نے اسی طرح سے کہا حضور اگر آپ حکم کریں تو میں جاتا ہوں اور ان کو تلاش کر کے لاتا ہوں، لیکن پیر صاحب نے کہا نہیں، اگر ان کو ضرورت ہوئی تو خود ہی آ جائیں گے۔ اسی طرح حاضرین مجلس کا کہنا ہے کہ تیسری بار جب حضرت سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھولیں اور کہا کہ دولہ میرے پاس آؤ، آپ رحمۃ اللہ علیہ پھر اپنے پیر کے پاس گئے اور کہنے لگے حضور تیسری بار آپ حکم کر رہے ہیں، اگر اجازت دیں تو میں آپ کا پیغام دولہ کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ لیکن حضرت سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، اس بار کوئی ضرورت نہ ہے۔ پھر اسی طرح سے حضرت سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے خرقہ خلافت اور خاندان کے دیگر تبرکات آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کر دیے اور اس طرح سے آپ کو خرقہ خلافت ملا، اور اس کے ساتھ ہی پیر صاحب نے آپ سے کہا کہ آپ کی ضرورت گجرات کی طرف ہے اور وہاں جائیں اور لوگوں کو رشد و ہدایت کی طرف بلائیں۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر خاص کے حکم سے گجرات کی طرف سفر کر کے چلے گئے تھے، اور اس طرح سے انہوں نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی طرف بلایا تھا۔ ناظرین محترم، آج تک کے لیے اتنی ہی معلومات آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں حضرت دولہ شاہ کے بارے میں باقی معلومات بھی فراہم کریں گے۔ اس سے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی توفیق دے اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔